شب قدر رمضان کی 21، 23، 25، 27 یا 29 میں سے ایک رات ہے۔ سورۃ قدر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح الامین اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اس صورت سے شب قدر کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رات کتنی برکتوں والی ہے۔ اب شب قدر کیا ہے؟ اس رات کی عبادت کا ثواب 83 سال 4 مہینوں سے بھی زیادہ ہے۔ ہماری زندگی شاید اتنی نہ ہو۔ اگر ہم 5 راتیں جاگ لیں تو 83 سال 4 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ شب قدر ان 5 راتوں میں سے ایک رات کنفرم ہے، 21، 23، 25، 27 یا 29۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پورے سال میں صرف 5 راتیں جاگنے کا حکم دیا ہے اور ہم کو کنفرم بتا بھی دیا ہے کہ ان 5 راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہے۔ دیکھیے، اگر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ پورا ایک سال جو ہے عبادت کرو، ان میں سے ایک شب قدر ہے، تو کتنا مشکل ہو جانا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے صرف پورے سال میں ہمیں 5 راتیں جاگنے کا حکم دیا ہے، تو ان 5 راتوں میں جا کے ہم اللہ کو راضی کر لیں، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لیں، اور ان 5 راتوں میں سے ایک رات کنفرم ہے جس میں ہم کو اللہ کی عبادت کرنے کے ثواب جو ہے وہ 83 سال 4 مہینے کے برابر ملے گا۔ ایون کہ کئیوں کا اخلاص اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ اللہ ثواب دے دیتے۔ یہ تو ہر انسان کی اپنی نیت اور اخلاص پہ جو ہے چیزیں بیس کرتی ہیں۔ جو جتنے خلوص سے اللہ کا جو ہے ذکر اذکار کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ اسی حساب سے اس انسان کو جو ہے اجر دیتے ہیں۔ شب قدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسان بھی لیلۃ القدر کی ان 5 راتوں میں ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی نیت سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ شب قدر کا ثواب، شب قدر کی رات ہر عمل کا ثواب 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ ہے۔ نمبر 1، اگر آپ ان 5 طاق راتوں میں 2 نفل پڑھتے ہیں تو وہ 2 نفل پڑھنا ایسا ہے جیسے آپ نے 83 سال 4 مہینے 2 نفل مسلسل پڑھے ہیں۔ نمبر 2، اگر آپ نے ان 5 طاق راتوں میں ایک سپارہ پڑھا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے 83 سال 4 مہینے مسلسل وہ سپارہ پڑھا ہے۔ نمبر 3، اگر ان 5 راتوں میں آپ نے 500 روپیہ صدقہ کیا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے آپ نے 83 سال 4 مہینے مسلسل صدقہ کیا ہے۔ نمبر 4، اگر ان 5 راتوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ دعائیں مانگتے ہیں، تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے مسلسل 83 سال 4 مہینے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ اگر ان 5 راتوں میں آپ نے کسی کو نیکی کا حکم دیا یا برائی سے منع کیا تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے 83 سال 4 مہینے مسلسل یہ کام کیا۔ اگر آپ ان 5 طاق راتوں میں عمرہ یا نفل طواف کرتے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے 83 سال 4 مہینے مسلسل عمرہ یا نفل طواف کیا۔ اگر آپ نے ان 5 طاق راتوں میں نماز تراویح پڑھی تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے 83 سال 4 مہینے مسلسل نماز تراویح پڑھی ہے۔ اگر آپ نے ان 5 طاق راتوں میں مسجد میں قیام کیا تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے 83 سال 4 مہینے مسجد میں قیام کیا۔ اگر آپ نے رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف کیا تو ایسا ہی ہے جیسے آپ نے 83 سال 4 مہینے مسجد میں اعتکاف کیا، کیونکہ طاق راتیں آخری عشرے میں ہی آتی ہیں۔ اگر آپ نے ان 5 طاق راتوں میں کسی کی افطاری کروائی تو یا کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے 83 سال 4 مہینے کسی کی افطاری کروائی ہے، کسی کو کھانا کھلایا۔ اگر آپ نے ان 5 طاق راتوں میں کسی بیمار کی عیادت کی تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے 83 سال 4 مہینے کسی بیمار کی عیادت کی۔ اب کئی دفعہ ہوتا ہے ہم کسی کے گھر جا نہیں پاتے، آپ فون پہ بھی کسی کی عیادت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ان 5 طاق راتوں میں کسی کا نماز جنازہ پڑھا تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے 83 سال 4 مہینے کسی کا نماز جنازہ پڑھا۔ اگر آپ نے ان 5 طاق راتوں میں قرآن و حدیث کا درس دیا یا لیا تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے 83 سال 4 مہینے یہ نیکی کا کام کیا۔ اگر آپ نے ان طاق راتوں میں روزہ رکھا
ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے سحری تو صبح کے ٹائم ہی ہوتی ہے نا، تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے 83 سال 4 مہینے مسلسل روزہ رکھا۔ آپ دیکھیں کتنا کوئی بھی آپ نیکی کا کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی نیکی کا کام کرتے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے 83 سال 4 مہینے مسلسل وہ نیکی کا کام کیا۔ اب دیکھا جائے عمل چھوٹا سا ہے، اس کے لیے آپ کو پلان کرنا چاہیے۔ آپ اپنا جو ہے ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کریں ان 5 راتوں کے حساب سے، اور اس ٹائم ٹیبل کو سیٹ کر کے آپ نے ان 5 راتوں میں جو ہے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس جو بھی ٹارگٹ اپنے لیے سیٹ کی ہے، آپ نے اس ٹارگٹ کو جو ہے ضرور اچیو کرنا ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جب آپ ایک ٹارگٹ سیٹ کر دیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو پورا کرنے کی جو ہے توفیق بھی دے دیں گے۔ ہم 5 طاق راتوں میں کیوں جاگے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بتاتے ہوئے فرمایا کہ یہ رمضان کے آخری عشرے میں 21 یا 23 یا 25 یا 27 یا 29 کی رات ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ اس کا قیام کرتا ہے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب اس حدیث کے مطابق لیلۃ القدر ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے، اس لیے ہم کو ان 5 راتوں میں جاگ کے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ آج ہی ہم سب کو اپنا ٹائم ٹیبل بنا لینا چاہیے کہ ہم نے ان 5 طاق راتوں میں کون کون سی نیکیاں کرنی ہے، اور 5 طاق راتوں میں کرنی ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ان 5 میں سے کون سی شب قدر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا، بس اللہ نے یہ بتا دیا ان 5 راتوں میں سے ایک ہے۔ یہ نہ ہو آپ 4 جاگ لیں، جس رات نہ جاگیں وہی جو ہے شب قدر ہو۔ تو اس لیے جو ہے آپ 5 طاق راتوں میں ایک جیسی نیکیاں کریں، میکسیمم نیکیاں کریں، تاکہ جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما کے اپنے سارے گناہوں کو اللہ سے معاف بھی کروا سکیں، اور اپنے نامہ اعمال میں 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب بھی لکھوا سکیں۔ شب قدر کی رات کا آغاز اور اختتام کب ہوتا ہے؟ مغرب کی اذان ہونے کے ساتھ ہی شب قدر کا آغاز ہو جاتا ہے اور طلوع فجر تک اس کا وقت رہتا ہے۔ مغرب سے لے کر طلوع فجر تک ہم عبادت کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اب اس کا ٹائم پیریڈ دیکھیں، اتنا چھوٹا نہیں ہے۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے شب قدر کا آغاز ہو جاتا ہے اور طلوع فجر تک آپ کو پتہ ہے روزہ جب ہم رکھتے ہیں اذان ہوتے ہی روزہ بند ہو جاتا ہے، اس ٹائم فرشتے واپس چلے جاتے ہیں جو بھی شب قدر ہوتی ہے۔ تو اس لیے پورا ٹائم ہے اور کافی گھنٹے بن جاتے ہیں۔ ہمیں ضرور ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا چاہیے کہ ہم ان تمام گھنٹوں سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شب قدر سے محروم رہنے والا ہر طرح کی خیر سے محروم رہتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس یہ ایک مبارک مہینہ آیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، جو اس سے محروم ہو گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو انسان بھی شب قدر کو نہیں پاتا ہے وہ ہر طرح کی خیر و بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تقدیر کے فیصلے شب قدر میں تقدیر کے فیصلے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر آتے ہیں۔ سورۃ قدر کا ترجمہ پڑھنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس رات اہم فیصلے ہوتے ہیں۔ ہمارے پورے ایک سال کا بجٹ آتا ہے ان 5 راتوں میں سے ایک رات۔ وہ جو لوح محفوظ میں تقدیر جو لکھی ہوئی ہے وہ پھر آسمانی دنیا پر آتی ہے، پھر پورا سال جو کچھ ہمارے ساتھ ہونا ہوتا ہے وہ پھر جیسے جیسے اللہ نے ہمارے لیے پلان کیا ہوتا ہے ویسے ویسے ہوتا ہے۔ نمبر 2، ہر انسان کے ساتھ اس رمضان سے اگلے رمضان تک جو دنیا میں ہونا ہوتا ہے وہ فیصلے بھی ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہوتے ہیں۔ نمبر 3، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے تمام فیصلے لے کر آتے ہیں۔ نمبر 4، ان راتوں میں ہم کو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنی چاہیے کہ تمام فیصلے ہمارے حق میں اچھے ہوں، اللہ ہم سب کو ہر آزمائش سے بچائے۔ نمبر 5، کس نے دنیا میں آنا ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے بیمار ہونا ہے، کس کو صحت ملنی ہے، کس کی شادی ہونی ہے، یہ سارے فیصلے بھی اس رات ہوتے ہیں۔ نمبر 6، اس لیے ہم کو رمضان کے آغاز سے دعائیں شروع کر دینی چاہیے کہ ہمارے سال کا جو بجٹ ہے وہ ہمارے حق میں اچھا ہے، کہ جیسے رمضان کا آغاز ہو ہمیں دعائیں کثرت سے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو بھی بجٹ آنا ہے پورے سال کا وہ ہمارے حق میں، ہماری فیملی کے حق میں، تمام امت مسلمہ کے حق میں بہتر ہے۔ اب شب قدر کی مسنون دعا، یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی کہ اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے،
معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ تو یہ دعا ہمیں کثرت سے ان 5 طاق راتوں میں مانگنی چاہیے، ویسے بھی مانگنی چاہیے ہر وقت اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، البتہ ان 5 طاق راتوں میں یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے۔ اب ایک دفعہ اگر ہم ان 5 طاق راتوں میں ایک دفعہ یہ دعا پڑھ لیں، کیونکہ ان میں سے ایک شب قدر کنفرم ہے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے ہم نے اللہ سے 83 سال 4 مہینے مسلسل اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے۔ اب دیکھیں ایک دفعہ پڑھنے سے، تو اس لیے کثرت سے ہمیں جو ہے اس رات دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم خوش قسمت ہیں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں شب قدر کی عبادت دی ہے۔ اب ان 5 راتوں میں جا کر ہم 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب اپنے نام اعمال میں لکھوا سکتے ہیں، اپنے تمام گناہوں کو اللہ سے معاف کروا سکتے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو عمل بڑا چھوٹا سا ہے، اب پورے سال میں 5 راتیں جاگنا کوئی بڑا کام نہیں ہے، تو اس لیے آج ہی اپنا آپ جو ہے ٹائم ٹیبل بنائیں اور جو ہے کثرت سے دعائیں کریں کہ اللہ جو ہمارا بجٹ آنا ہے پورے سال کا وہ ہمارے حق میں بہتر ہو، ہر طرح کے آزمائشوں پریشانیوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کثرت سے اللہ کا ذکر اذکار کر سکیں، ان راتوں سے بھرپور طریقے سے جو ہے فائدہ اٹھا سکیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔